ناظرین، ارب پتی بزنس مین جیف بیزوس جو اس وقت دوسرے نمبر پہ دنیا کے سب سے امیر شخص ہیں، جیف بیزوس نے 20 جولائی 2021 کو خلا کا سفر مکمل کیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ نیو شیپرڈ نامی راکٹ کے ذریعے انسانوں نے خلا کا سفر طے کیا۔ خلا میں جانے کے اس سفر میں بیزوس کے ساتھ ان کے بھائی مارک بیزوس بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے ایک ایسے کیپسول میں سفر طے کیا جس کی کھڑکیاں اب تک خلا میں جانے والے جہازوں میں سب سے بڑی ہیں۔ یقیناً اس سے انہیں زمین کے دل فریب نظارے دیکھنے کو ملے ہوں گے۔ جب یہ کیپسول 10 منٹ اور 10 سیکنڈ کی پرواز کے بعد واپس زمین پہ اترا تو جیف بیزوس نے کہا کہ یہ ان کی زندگی کا سب سے بہترین دن تھا۔ نیو شیپرڈ اسپیس شپ کو بیزوس کی کمپنی بلو اوریجن نے بنایا ہے۔ اس کے چند مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ امیر ترین افراد کے لیے خلا میں سیاحت کے خواب کو سچ کر دیا جائے۔ ناظرین، ہم خلا سے ریلیٹڈ بہت سی ایسی خبریں سنتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ اسپیس شپ کیسے خلا کا سفر طے کرتے ہیں اور کیسے واپس آتا ہے؟ ناظرین، خلاباز جس راکٹ کے ذریعے اسپیس میں جاتے ہیں اسے اسپیس راکٹ کا نام دیا گیا ہے، اور ہم نے یہی سنا ہے کہ خلاباز اسپیس میں راکٹ کے ذریعے ہی جاتے ہیں اور دوبارہ زمین پہ آتے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ راکٹ اسپیس میں جاتا تو ضرور ہے لیکن وہاں سے واپس نہیں آتا۔ دراصل راکٹ اور اسپیس کرافٹ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں۔ راکٹ نیوٹن کے تیسرے قانون کے تحت کام کرتا ہے، اور یہ قانون کہتا ہے کہ ہر ایکشن کا ایک مخالف ری ایکشن ہوتا ہے، اور جب راکٹ اوپر جاتا ہے تو تیز اور گرم گیسوں کا اخراج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے راکٹ انتہائی تیز پریشر سے اوپر کی جانب اڑتا ہے۔ جبکہ اگر اسپیس کرافٹ کی بات کی جائے تو یہ ایک ایسا کرافٹ ہوتا ہے جس پر بیٹھ کر خلاباز اسپیس میں جاتے ہیں۔ زمین سے خلا میں جانے کے لیے 2 طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ راکٹ کے ذریعے خلا کا سفر طے کیا جائے۔ اس طریقے سے کسی سیٹلائٹ یا روبوٹ کو خلا میں بھیجا جاتا ہے۔ روبوٹ خلا میں ہی رہتے ہیں اور یہ واپس کبھی بھی زمین پر نہیں آتے، اسی لیے انہیں اسپیس میں بھیجنے کے لیے صرف راکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس راکٹ کے چاروں طرف بوسٹر راکٹ لگے ہوتے ہیں جو اس کو تیز رفتار سے زمین سے دور لے جاتے ہیں اور نظام شمسی سے باہر نکالتے ہیں۔ یہ سب راکٹ الگ الگ ہونے لگتے ہیں اور آخر میں صرف سیٹلائٹ باقی رہ جاتا ہے جو اپنے اوربٹ میں جا کر گھومنے لگتا ہے۔ اس طرح کے راکٹ واپس زمین پر نہیں آتے، وہ وہیں خلا میں گم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، دوسری جانب انسانوں کی خلا میں جانے کی بات کی جائے تو انسان اس کام کے لیے اسپیس کرافٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ اسپیس کرافٹ میں خلابازوں کے لیے رہنے اور کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ان کی انٹرٹینمنٹ اور ایکسرسائز کی سہولت بھی موجود ہوتی ہے۔ 1961 سے لے کر اب تک تمام خلابازوں کو خلا میں جانے سے قبل ہیلدی بریک فاسٹ دیا جاتا ہے۔ مشن کی پرواز سے قبل تمام کھانوں کی غذائیت کو کیلوریز کے حساب سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس بات کا خیال اس لیے زیادہ رکھا جاتا ہے کہ خلابازوں کو خلا میں جانے کے بعد انہیں جلدی ٹوائلٹ کی ضرورت نہ پڑے۔ ناظرین، اسپیس کرافٹ کے آگے والے حصے میں اس کا کنٹرولنگ پینل ہوتا ہے جہاں سے اسپیس کرافٹ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اسپیس کرافٹ میں 2 بوسٹر راکٹ اور ایک مین انجن ہوتا ہے، اور یہ دونوں راکٹ اسپیس کرافٹ کو نظام شمسی سے باہر لے جانے میں مدد کرتے ہیں، اور جب ان کا فیول ختم ہو جاتا ہے تو یہ راکٹ الگ ہو جاتے ہیں، جس کے بعد اسپیس کرافٹ کو اسپیس میں لے جانے کی ذمہ داری مین انجن پر آ جاتی ہے۔ اسپیس میں جا کر انجن بھی اسپیس کرافٹ سے الگ ہو جاتا ہے اور یہاں سے اصل کام شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسپیس کرافٹ کو چلانے کی ساری ذمہ داری خلابازوں کی ہوتی ہے۔ مشن پورا ہو جانے کے بعد پھر ان کے واپس کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اسپیس کرافٹ واپس زمین پر آنے کے لیے زمین کے گرد چکر لگاتے ہیں اور آہستہ آہستہ زمین کی طرف آتے ہیں، اور جب یہ کرافٹ زمین کی مدار میں داخل ہو جاتے ہیں تو تھوڑا اوپر کی طرف ہوتے ہیں۔ ہوا کی ریفریکشن سے بچنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اسپیس کرافٹ میں آگ لگنے کا خدشہ بھی ہوتا ہے۔ اس کو آگ سے بچانے کے لیے اس کے اوپر ایک ہیٹ انسولیشن شیٹ بھی لگائی جاتی ہے۔
स्पेस क्राफ्ट ज़मीन पर आने के बाद ज़मीन के बिल्कुल पैनल हो जाता है और बिल्कुल एक जहाज़ की तरह लैंड हो जाता है। नाजरीन, इंसानों के लिए चांद और मरीख तक का सफ़र एक फ़िज़ाई सफ़र जितना आसान बनाने की कोशिश में अमेरिकन अरबपति एलोन मस्क ने अपनी कंपनी स्पेस एक्स के नए खलाई जहाज़ को लोगों के सामने पेश किया है। इस खलाई जहाज़ की ख़ास बात यह है कि कामयाबी से उड़ान भरकर इंसानों को खला तक पहुंचा सकती है। एलोन मस्क, जो कि गाड़ियां बनाने वाली कंपनी टेस्ला के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, इनका कहना है कि खला में अपनी पहचान बनाने के लिए ज़रूरी है कि खलाई सफ़र को फ़िज़ाई सफ़र जितना आसान बनाया जाए। जबकि दूसरी जानिब जेफ बेजोस अपनी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न की सरबराही से मुस्तहिफ हो चुके हैं और अब वो ब्लू ओरिजिन समेत अपनी दीगर कई कंपनियों पर मजीद ध्यान देना चाहते हैं। अमेज़न के सरबराह जेफ बेजोस ने एक नई खलाई जहाज़ का मॉडल डिज़ाइन किया है जो इंसानों और ज़रूरी हालात के साथ 2024 तक चांद पर जाएगा। इंसानी दखल के बगैर चलने वाली ब्लू मून तैयारा साइंसी हालात, सेटेलाइट्स और गाड़ियों की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होगा। इसमें BE-7 नामी एक रॉकेट इंजन नस्ब किया गया है जो 4535 किलोग्राम का लोड साथ लेकर उड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल वर्ल्ड डिस्कवरी को सब्सक्राइब करें। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।